بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اعراب کے دوسری قسم اعراب بالحرف، اس سے پہلے ہم اعراب بالحرکہ ذکر کر چکے ہیں۔ اعراب بالحرف میں ایک ہے اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیر متکلم، دوسرا ہے تثنیہ اور تیسرا ہے جمع۔ یہ اسماء متمکن کے اعراب کے لحاظ سے 16 قسمیں ہیں اس کے، تو 16 میں سے ایک یہ ہے اور 3 تثنیہ کے اور 3 جمع کے، تو 7 قسمیں یہ ہو گئی۔ لیکن اس کو ہم نے تقسیم کیا تھا اعراب بالحرکہ، اعراب بالحرف اور تقدیری۔ تو اعراب بالحرکہ ہو گیا، ابھی اعراب بالحرف ہے۔ تو اعراب بالحرف کی 3 قسمیں ہیں، 3 قسم کے اعراب ہے۔ ایک ہے اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیر یا متکلم۔ اس اسماء ستہ کو اسماء خمسہ بھی، ہن کو نکال کے اسماء خمسہ، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ نام، وہ 6 نام جو مکبر ہوں، مصغر نہ ہوں، مفرد ہوں۔ اگر تثنیہ جمع ہو تو تثنیہ کی یہ اعراب ہے اور جمع کی یہ اعراب ہے۔ مضاف ہوں، اگر مضاف نہ ہوں، مثلا ابن، اخن، تو اس کے اعراب مفرد منصرف کی طرح اعراب ہے۔ اور مضاف ہو لیکن یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو وہ اس میں مقصور والا اعراب اس کا ہوئی، جاء غلامی، رأیت غلامی، ابی، اخی، حمی، فی، فمی یا فی۔ تو یہ ہو گیا اسماء اعراب بالحرف، اسماء ستہ وہ 6 نام جو مکبر ہوں اور مفرد ہوں، تثنیہ جمع نہ ہوں، مضاف ہوں، غیر مضاف نہ ہوں، اور یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، بلکہ یا متکلم کے علاوہ کسی اور ضمیر کی طرف مضاف ہو، تو یا اسم کی طرف مضاف ہو، ابا زید، ابو زید، ابی زید، تو اس کے اعراب ہے بالحرف۔ ترفع بالواو، تنصب بالالف، وتجر بالیا۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ اعراب ہے۔ مثلا اب ہے، اب جاء ابوک، رأیت اباک، مررت بأبیک۔ حالت رفع میں واو کے ساتھ یہ ہے واو، حالت نصبی میں الف کے ساتھ یہ الف، اور حالت جری میں یا کے ساتھ یہ ہے یا۔ یہاں پر الف، یا واو، اور یہاں یا۔ اعراب بالحرف کی پہلی قسم۔ اعراب بالحرف کی دوسری قسم تثنیہ۔ تثنیہ 3 قسمیں ہیں۔ تثنیہ ایک ہے حقیقی، دوسری تثنیہ صوری، اور تیسری ہے تثنیہ معنوی۔ تثنیہ حقیقی جس کا مفرد اس کے مادے سے ہو، صورت تثنیہ کا ہو،
معنی حقیقی تثنیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا مفرد اس کے مادے سے ہو. مثلا مسلمانے تو اس کے مسلمن اس کے مادے سے اس کا مفرد ہے. تثنیہ صورت اس کو کہتے ہیں کہ اس میں یہ پہلا یہ نہ ہو. صورت بھی تثنیہ کا ہو اور معنی بھی تثنیہ کا ہو، لیکن اس کا مفرد اس کے مادے سے اس کا مفرد نہ ہو، اسی مادے سے اس کا مفرد نہ ہو. مثلا اسنان، اس کا صورت بھی تثنیہ کا ہے، معنی بھی تثنیہ کا ہے، لیکن اس کا واحد جو ہے، اس کا جو مفرد ہے وہ اسنا نہیں آتا، بلکہ اسنان کا کوئی واحد نہیں ہے، اس مادے سے اسنا نہیں ہے. تیسرا ہے تثنیہ معنویہ، کلا و کلتا. اس میں یہ دونوں، یہ بھی نہ ہو اور یہ بھی نہ ہو، اس کا کوئی مفرد بھی نہ ہو اس مادے سے. کلا کل، کوئی مفرد نہیں ہے اس کا. صورت بھی تثنیہ کا نہ ہو، صرف معنی تثنیہ کا ہو، تو یہ ہے تثنیہ معنوی. اور اس کی مثال ہذان مسلمان، یا ہذان اسنان یا ہذان جاء کلاہما. یہ ہو گیا حالت رفع میں بالالف. رأیت مسلمین، رأیت اثنین، رأیت کلیہما. حالت نسبی ومررت بمسلمین، مررت باثنین، مررت کلیہما. تو ابھی یہ بالالف ہو گیا، اور ان دونوں کا اعراب یا المفتوح ما قبلها. ایسا یا جس سے ما قبل مفتوح ہو. الف مسلمان، یہ الف. اسنان، کلا، یہ الف، یہ بالالف ہے. اور یہ بالیاء المفتوح ما قبلها، بالیاء مسلمی، یا مفتوح میم پر زبر ہے. اسنین کلیہما. اور تنصب و تجر،
بالیاء المفتوح ما قبلها. تو یہ ہو گئی تثنیہ حقیقی، تثنیہ سوری اور تثنیہ معنوی کی اعراب حالت رفع میں بالالف ترفع بالالف وتنصب وتجر بالیاء المفتوح ما قبلها. ابھی ہمارے پاس رہ گیا تیسری قسم جمع حقیقی. یہ بھی اسی طرح ہے جس طرح جس کا مفرد اس کے مادے سے ہو، صورت جمع کا ہو، معنی بھی جمع کا ہو. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. ابھی یہ بھی اسی طرح ہے جس طرح تثنیہ حقیقی، جس کا مفرد اس کے مادے سے ہو، اس کے مادے سے اس کا مفرد ہو، اس کے مادے سے اس کا مفرد ہو. مفرد اگر یہ تینوں شرطیں پائے جائے تو جمع حقیقی ہے، اس لیے کہ مسلمون کہ اسی مادے سے اس کا مفرد بھی ہے مسلمون. لیکن عشرون، عاشر جو ہے یہ اس کا مفرد نہیں ہے، اس کے مادے سے اس کا مفرد نہیں ہے. اولو اس کا صورت بھی اس سے جمع کی طرح نہیں ہے، اور اس کا کوئی مفرد بھی اس کے مادے سے نہیں ہے. تو اگر تینوں شرطیں ہوں تو یہ جمع حقیقی. اگر آخری 2 شرطیں ہوں تو یہ ہے جمع سوری. اگر صرف آخری شرط ہوں تو یہ ہے جمع معنوی. بالکل آسان ہے، انشاءاللہ سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. جاء مسلمون 20 اولو المال. رأيت مسلمين 20 أولي مال. مررت بمسلمين 20 أولي مال. ابھی یہ ہے جمع حقیقی، جمع سوری اور جمع معنوی کے اعراب. جاء فعل ہے، اس کا فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے تو مسلمون، اس کے ترفع بالواو. رفع جو ہے واو کے ساتھ ہے. یہ واو. تنصب وتجر بالیاء. تنصب وتجر بالیاء.
لیکن یہاں پر اور یہاں پر فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پر مفتوح ما قبلہ تثنیہ میں مفتوح ما قبلہ، اور یہاں پر المکسور ما قبلہ، یا سے جو پہلا حرف ہے اس پر کسرہ ہوگا، اور ادھر یا سے قبل جو حرف ہے اس پر فتحہ ہوگا، زبر ہوگا، اس پر زبر ہوگا تثنیہ میں اور اسی پر زیر۔ تو یہ ہو گیا اعراب بالحرف کی 3 قسمیں: اسماء ستہ، مکبرہ، موحدہ، مضافہ الی غیر متکلم، تثنیہ کے اعراب اور جمع کے اعراب۔ تثنیہ کی 3 قسمیں: تثنیہ حقیقی، تثنیہ سوری اور تثنیہ معنوی۔ اور جمع کی بھی 3 قسمیں: جمع حقیقی، جمع سوری، جمع معنوی۔ اگر یہ تینوں شرطیں پائے جائیں، تینوں شرطیں، تو تثنیہ حقیقی ہے۔ اگر یہ 2 پائے جائے تو تثنیہ سوری ہے۔ اگر صرف آخری پائے جائے تو تثنیہ معنوی ہے۔ اس طرح جمع میں اگر یہ تینوں شرطیں پائے جائیں، مسلمون، اس کا وہ مفرد بھی اسی مادے سے ہے، مسلمون، مسلمون، مسلمون۔ جمع سوری صرف صورت اور معنی جمع کیوں، عشرون صورت بھی جمع کی ہے اور معنی بھی جمع کے دے رہے ہیں، لیکن اس کے مادے سے اس کا کوئی مفرد نہیں ہے، یہ اس کا مفرد نہیں ہے، بلکہ عشر 10 کو کہتے ہیں اور عشرون 20 کو کہتے ہیں۔ جمع معنوی، اس کا صرف معنی جمع کا ہو، صورت بھی جمع کا نہ، اور اس کا مفرد، اس کے مادے سے اس کا مفرد بھی نہ ہو۔ تو یہ ہو گئی جمع معنوی، جمع سوری۔ اور اسماء ستہ جو 5 اسماء جو مصغر نہ ہوں، تصغیر اس میں نہ ہو، موحد یعنی مفرد ہو، تثنیہ جمع ہو تو تثنیہ کے اعراب ہو، اور جمع کے اعراب، مضافہ ہو، اگر غیر مضاف ہو تو اس کے اعراب مفرد منصرف کے ہوں گے۔ الی غیر متکلم، اگر یہ متکلم کی طرف ہو تو اس میں مقصور کے اعراب ہوں گے، جس طرح وہ مقدر یا متکلم کی طرف جو مضاف ہے۔ یہ ترفع بالواو، تنصب بالالف وتجر بالیاء، جاء ابوک، رأیت اباک، ومررت بابیک۔ تثنیہ حقیقی، تثنیہ سوری اور تثنیہ معنوی، اس کے اعراب ہے ترفع بالالف، الف کے ذریعے سے اس پر رفع آئے گا، اس پر پیش نہیں آئے گا، بلکہ الف آئے گا تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ حالت رفعی میں ہے۔ اور ادھر یا ما قبل مفتوح آئے گا، مسلمین، اثنین، کلیہما، یا ما قبل اس سے جو پہلا حرف ہے اس پر فتحہ ہوگا، تو اس وجہ سے یہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ حالت نصبی میں یا حالت جری میں ہے۔ اور اس طرح جمع حقیقی میں مسلمون، عشرون، الو، یہ بھی ترفع بالواو ہے، یہ ترفع بالالف ہے، اور یہ ترفع بالواو ہے۔ یہ تنصب و تجر بالیاء المکسور ما قبلہ، اور یہ تنصب و تجر بالیاء المفتوح ما قبلہ۔ اس سے پہلے حرف پر کسرہ ہوگا اور اس سے پہلے حرف پر فتحہ ہوگا۔ آج کے لیے یہی سبق کافی ہے، کل کے لیے انشاءاللہ کل اس کی تیسری قسم پڑھیں گے اور 3 ختم ہو جائیں گے اعراب کی۔ تو کل کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔